حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ جنت کی اشیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کا جو بیٹا یہ بتا دے گا کہ اس صندوق میں کیا ہے تو حکومت اس کو دی جائے گی۔ اس صندوق کے اندر کیا تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سب احوال بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد کے بعد سلیمان بادشاہ ہوں گے، لہٰذا اس صندوق کے اندر ایک جنتی انگوٹھی بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بادشاہ ہوگا اس انگوٹھی کو جو پہنے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز اس کے تابع ہو جائے گی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سلطنت کی انگشتری یا انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو آپ کے تحت کر دیا تھا، یعنی ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب باہر نکلتا تھا اور آپ کا تخت ہوا پر چلتا تھا تو تمام مخلوقات اور پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں سے سایہ کرتے، اور انسانی فوج آپ کی داہنی طرف چلتی تھی، اور تمام حیوش پرندے سب خاموشی سے گردن جھکائے آپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اور بعض تفسیروں میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جو ہوا اڑائے لیے پھرتی تھی، اور شام سے یمن اور پھر یمن سے شام کا سفر تقریباً 1 ماہ کا سفر تھا، لیکن ہوا پر جب آپ سفر کرتے تو آدھے گھنٹے میں آپ شام سے یمن میں پہنچ جایا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد خداوندی ہے، اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کے مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے سلیمان کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ سلیمان کی خدمت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ سلیمان کے پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور قرآن پاک کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈھال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔